ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نیو کیس کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں، بلکہ یہ ایک سیدھی سادی اور سچی خودکشی کی واردات تھی۔ نازیہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا وقت رات 2 اور 3 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا گیا تھا، اسے خودکشی کی وجہ پر روشنی پڑتی تھی۔ اپنی موت کے وقت نازیہ 2 ماہ کے حمل سے تھی۔ گویا اس نے اپنے ساتھ ساتھ ایک ایسے انسان کی جان بھی لے لی تھی جس کے دنیا میں آنے میں بھی لگ بھگ 7 ماہ باقی تھے۔ واقعات اور حالات کے مطابق نازیہ کی کہیں شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک کوری نوجوان لڑکی تھی۔ ابھی تک تو کہیں اس کے سلسلے کی بات بھی نہیں چلی تھی، لیکن میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے جس کے لیے بہت زور لگانا اور بالآخر ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ نازیہ کے قدم کسی نازک مقام پر بہک گئے تھے۔ وہ اپنی اس لرزش پر ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی، اور جب اس مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہ دیا تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی خود کو، اپنی لرزش کو موت کے حوالے کر دیا۔ نازیہ کے مجبوری میں کیے گئے اس فیصلے نے میرے ذہن کے بہت سے تاریک گوشوں کو اجال دیا۔ اس وقت میں اس قیمی گھڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نازیہ کی دائیں کلائی پر پائی گئی تھی۔ یہ تحفہ یقیناً اسی شخص کی جانب سے نازیہ تک پہنچا ہوگا جو نازیہ کی لرزش کا شریک کار تھا۔ کڑی سے کڑی ملتی گئی اور میں اپنے اندازے میں پر یقین ہوتا چلا گیا۔ نازیہ نے تو اپنے جرم کو چھپانے اور دنیا والوں کی نظروں سے بچنے کے لیے موت میں راہ فرار تلاش کی تھی، لیکن میں اس جرم کے ذمہ دار کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سزا کا حقدار تھا، اور اس مجرم تک پہنچنے کے لیے نظام الدین کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اسی روز نازیہ کے باپ نظام الدین کو تھانے بلا لیا۔ ایک روز قبل نازیہ کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی اور اسی دن اس کی تدفین بھی ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا جوان بیٹی کی موت کے بعد جب نظام الدین تک میڈیکل رپورٹ والی روح فرسا خبر پہنچے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جوان اولاد اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر جس قسم کے قدم اٹھاتی ہے، اس سے بیچارے والدین پر کون کون سی قیامت ٹوٹتی ہے، اس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ نظام الدین کو جب میں نے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر میں کانکی انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، میری نازی بہت معصوم تھی۔ یہ ہو چکا ہے نظام الدین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میڈیکل رپورٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حقیقت وہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، میں کیسے مان لوں کہ میری نازی سے اتنی بڑی نادانی ہوئی ہوگی؟ وہ تو اتنی غیرت مند اور عزت دار لڑکی تھی کہ اس نے ناجی کے منہ پر تھوک دیا تھا، وہ ناجی جس سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ میں چونک اٹھا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، نظام الدین یہ ناجی کون ہے اور نازیہ نے اس کے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ ایک نیا کردار اس کہانی میں داخل ہوا تو میری دلچسپی اور تجسس دوچند ہو گیا۔ نظام الدین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ناجی ہمارے گاؤں کا بدمعاش ہے، ہر شریف آدمی اس کے منہ لگنے سے بچتا ہے، اس نے وہاں بڑی دہشت بٹھا رکھی ہے اپنی، پتہ نہیں خدا ایسے لوگوں کو غارت کیوں نہیں کرتا۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کا انداز بددوائیا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، نظام الدین تم نے بتایا ہے نازیہ نے ناجی کے منہ پر تھوک دیا تھا، یہ کیا سلسلہ تھا؟ ناجی گاہے بگاہے نازی کو تنگ کرتا رہتا تھا، نظام الدین بولا، لیکن نازی نے کبھی اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سے کھری کھری سناتی رہی۔ پھر ایک روز ناجی نے اس ناکامیابی کے بدلے میں نازی کو غائب کر دیا۔ غائب کر دیا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ نظام الدین نے بتایا، جی تھانے دار صاحب، ایک دن موقع پا کر ناجی زبردستی نازی کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا تھا۔ وہاں جب اس نے میری بیٹی سے بدتمیزی کی کوشش کرنا چاہی تو نازی نے پہلے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، پھر شدید غصے کے عالم میں ناجی کے منہ پر تھوک دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، میری نازی بڑی حیادار اور عزت والی لڑکی تھی تھانے دار صاحب۔ نظام الدین کی بات سن کر میرا ذہن ایک نئے رخ پر سوچنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا، اس تلخ واقعے کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نازیہ کو موت کے وقت 2 ماہ کا حاملہ بتایا گیا تھا۔ 3 ماہ پہلے نازیہ کو ناجی نامی گنڈے نے غائب کر دیا تھا، یعنی اغوا کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا تھا۔ میں کیا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسی انداز میں سوچتا۔ میں تو ایک پولیس آفیسر تھا اور ایک پیچیدہ کیس کے سلسلے میں تفتیش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کیس کی کڑیاں خود بخود یکجا ہو رہی تھیں۔ میں نے نظام الدین سے پوچھا، نازیہ اس روز ڈیرے سے کتنی دیر میں واپس آئی تھی؟ کوئی 2 گھنٹے بعد۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا، وہ عاجزی سے بولا۔ نازی کی ناگہانی موت نے میری مت مار دی ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس طرف تمہارا دھیان جانا چاہیے تھا، تم نازیہ کے باپ ہو، تمہاری بیوی بھی یقیناً اس واقعے سے واقف ہوگی۔ جب میں نے تم لوگوں سے نازیہ کے کسی چکر کے بارے میں پوچھا تھا تو تم دونوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ نے تو پوچھا تھا نازیہ کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی تھی، وہ کمزور آواز میں بولا۔
میں نے کہا میں نے یہ سوال بھی کیا تھا تم لوگوں کی کسی سے دشمنی تو نہیں؟ اس موقع پر تمہیں فوراً ناجی کا نام لینا چاہیے تھا۔ 3 ماہ پہلے ناجی نامی اس گنڈے نے تمہاری بیٹی کو نہ صرف اغوا کیا تھا بلکہ 2 گھنٹے تک اس کے ڈیرے پر بھی رہی تھی، اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو کہانی سنا رہی ہے وہ میں تمہیں تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ تم سمجھدار آدمی ہو، کیا کہتے ہو بیچ اس مسئلے کے؟ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس کے اندر کوئی طوفان اٹھا ہو۔ وہ اس وقت زلزلے کسی کیفیت سے گزرا تھا۔ پھر اچانک اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اس قسم کی خطرناک اور دل دہلانے والی باتیں نہ کریں۔ میری بیٹی بہت معصوم اور پاک باز تھی، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا اور جگر پاش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں ایک باپ کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، خاص طور پر ایسا باپ جس کی نظر میں اس کی جوان بیٹی بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی حیادار اور عزت والی ہو۔ میں نے نظام دین کو مزید دکھی کرنا مناسب نہ سمجھا اور قدرے ہمدردانہ لہجے میں استفسار کیا، تم نے نازیہ کے اغوا والے معاملے میں ناجی کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا، نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، میری نازی صحیح سلامت واپس آ گئی تھی، اس لیے میں نے کسی رپورٹ وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ناجی سے کوئی جھگڑا پھڈا مول لے کر گاؤں میں رہنا دشوار ہو جاتا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نازی ہمیں مل گئی۔ میں نے پوچھا، اس واقعے کے بعد ناجی نے نازیہ کو دوبارہ تنگ کیا تھا؟ نہیں جی، وہ خبیث پھر کبھی نازیہ کی راہ میں نہیں آیا تھا، نظام دین نے بتایا۔ ویسے میں نے احتیاطاً نازی کو تاکید بھی کر دی تھی کہ وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نہ جائے۔ میری فرما بردار بیٹی نے اس کے بعد وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا، نظام دین، تم نے تو ناجی کے خلاف رپورٹ درج نہیں کروائی تھی، لیکن میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جاتا۔ میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اس طرح تو وہ شیطان ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ وہ متفکر نظر آنے لگا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شیطان کے خوف سے کسی کونے خدرے میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ انسان پر لازم ہے وہ شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، کیونکہ بے شک انسان شیطان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، لیکن جناب، ہم ناجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا، گاؤں کا ہر شخص اس سے ڈرتا ہے۔ یہی تو نکتے کی بات ہے نظام الدین۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جب تک انسان شیطان سے خوفزدہ رہے گا، شیطان اس پر حاوی رہے گا۔ اس لعین مردود کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ کبھی اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیا جائے، ہمیشہ اس پر چڑھائی کر کے رکھنا چاہیے۔ وہ خاموش رہا، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وہ مسلسل سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور تسلی میز لہجے میں نظام دین سے کہا، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں ناجی سے خود نپٹ لوں گا۔ اس کی ساری بدماشی میں نے کسی نہ کسی راستے باہر نہ نکال دی تو میرا نام بھی ملک صفدر حیات نہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ اسے پولیس کی پست پناہی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے بھی اس کا سارا ڈر خوف جاتا رہا تھا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو منت امیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شکستہ لہجے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں نازی کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں، آپ انہیں اپنے آپ تک ہی محدود رکھیں، ورنہ خواہ جگ ہسائی ہوگی۔ ہمارے پاس کیا ہے، ایک عزت ہی تو ہے۔ اگر دنیا والوں کی نظر میں یہ عزت بھی نہ رہی تو پھر اس ذلت میں زندگی سے موت ہی اچھی ہے۔ میں اس کے کرب کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ والدین جب اس نوعیت کے کسی آزمائشی اور نازک مرحلے سے گزرتے ہیں تو اندر باہر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کی شکست و رخ دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے نظام دین کو مخاطب کرتے ہوئے تشفی امیز لہجے میں کہا، میں کوشش کروں گا یہ بات عام نہ ہونے پائے، لیکن بعض مقامات پر مجبوراً مجھے اس کا حوالہ دینا پڑے گا۔ خاص طور پر ناجی سے تفتیش کے دوران میں کسی مرحلے پر یہ ذکر سامنے آ سکتا ہے۔ مجبوری کی بات تو دوسری ہے نا جناب، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ویسے تمہارے گاؤں میں نازیہ کی خودکشی کے بارے میں چمگوئیاں تو ہو رہی ہوں گی۔ جوان لڑکی پھانسی لگ کر اپنی جان دے دے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں تھانے دار صاحب، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق کیا سرائیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا والوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی نا۔ میں نے اس کا حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے لیے مزید تسلی تشفی کی چند باتیں کی۔ وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں نے ناجی کی تلاش میں ASI ندیم کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ نظام دین کے گاؤں روانہ کر دیا، لیکن وہ ناکامیاب واپس لوٹ آئے۔ ناجی 2-3 روز سے گاؤں میں نہیں تھا۔ یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ میں نے ندیم کو تاکید کر دی کہ وہ صبح شام ناجی کی ہیرگیری کرتا رہے اور جیسے ہی وہ ہتھے چڑھے اسے فوراً میرے پاس لایا جائے۔ 2 روز بعد ناجی میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی، ناک نقشہ اوس درجے کا اور جسم مضبوط اور چاقو چوبند۔ وہ اپنے حلیے اور ابزہ قطع سے ایک مستند بدماش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ایک کھلا ڈلا کرتا پہن رکھا تھا جس کے نیچے رنگین تہ بند نظر آ رہا تھا۔ پاؤں میں کوہاٹی چپل، کندھے پر ڈبی دار رومال رکھا ہوا تھا۔ میں نے بغور سرتپاس کا جائزہ لیا اور دھیمے لہجے میں استفسار کیا، تم ہی ناجی بدماش ہو؟ جی سرکار،
وہ حلیم لہجے میں گویا ہوا، پھر پوچھا آپ نے مجھے تھانے میں کیوں بلوایا ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا میرا تم سے مذاق چلتا ہے؟ نا جی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا آپ تو میرے مائی باپ ہیں، میں آپ سے مذاق کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو اور خود اپنے گاؤں کے دادا بنے ہوئے ہو؟ سب لوگ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں سرکار، لوگوں نے تو ہاں مجھے بدنام کر کے رکھا ہے۔ وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا میں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، نازیہ کو بھی نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھنے لگا کیا نازی کے گھر والوں نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ میں نے نازیہ کہا ہے، تم نازی کو کیوں لے بیٹھے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسے سوال کر دیا کیا تم نے میری بات دھیان سے نہیں سنی؟ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا بات تو میں نے بڑے غور سے سنی ہے جناب، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، نازی کے گھر والوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا دراصل نازیہ کو گاؤں میں سب نازی کہتے ہیں۔ کیا پورے گاؤں میں صرف ایک ہی نازی ہے جو تم فوراً نازی تک جا پہنچے؟ میں نے تیز نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا نازیہ تو دو اور بھی ہیں مگر مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو صرف نظام چاچا کی نازیہ کو جانتا ہوں جو نازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے جواب نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا نظام دین کی نازی سے تمہارا کیا واسطہ تھا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں نمی کے سائے تھے۔ اس کی یہ کیفیت میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ خاصا ملول نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا جی؟ کیا فائدہ جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، جب نازی ہی باقی نہیں رہی تو پھر اس کا ذکر کیوں کیا جائے؟ میں نے کہا تم فائدے اور نقصان کے چکر میں نہ پڑو، میں نے تم سے جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے گویا ہوا، نازی مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، اس سے محبت تھی مجھے۔ بات کے اختتام تک وہ ہاسا جذباتی ہو گیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا اوئے ناجی، تم کیوں محبت کی توہین کر رہے ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جناب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے کب اور کیسے محبت کی توہین کی ہے؟ مجھے نظام دین کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا تھا اس کے پیش نظر ناجی کے حالیہ عمل کو ایک خوبصورت اور کامیاب اداکاری سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے ہونہار نظر سے گھورتے ہوئے سوال کیا کیا تمہیں واقعی نازیہ اور نازی سے محبت تھی؟ میں ہر قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ باعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے کہا کیا یہ بالکل غلط ہے کہ تم اکثر اور بیشتر نازیہ کو تنگ کرتے رہتے تھے؟ بالکل غلط ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اس کے قریب ہونے کی کوشش میں چھپ چھپ کر اس کا تعاقب کیا کرتا تھا۔ تنگ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا نظام دین چاچا نے آپ سے اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ اس کا سنجیدہ لہجہ اور پرتاثر الفاظ اپنے اندر وسیع معنی رکھتے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ ایک گنڈے بدماش کے منہ سے محبت کا ذکر سن کر عجیب سا تو لگتا ہے، خاص طور پر وہ گنڈا جس کے شر سے علاقے کے تمام لوگ پریشان اور عاجز ہوں، لیکن ناجی کے اندر کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے متاثر کر رہی تھی، شاید یہ اس کے الفاظ کی سچائی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا کیا تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ کم و بیش 3 ماہ پہلے تم نے نازیہ کو اغوا کر لیا تھا اور اسے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے جہاں سے 2 گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا لفظ اغوا پر مجھے اعتراض ہے۔ میں ہیلے بہانے سے اسے اپنے ساتھ ڈیرے تک ضرور لے گیا تھا، لیکن اس کے وہاں جانے میں کوئی زبردستی شامل نہیں تھی۔ تم نازیہ کو کس مقصد کے لیے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا میں اسے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ میرے بارے میں ہزاروں غلط فہمیوں کا شکار تھی، وہ مجھے ایک لچا لفنگا آدمی سمجھتی تھی، اسے میری محبت کا یقین نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے بہت سی وضاحتیں کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا ایک گنڈا اور بدماش بھی کسی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے، اس کی چاہت اپنے دل میں جگا سکتا ہے۔ میں لاکھ برا سہی مگر نازی کے لیے ہرگز برا نہیں تھا۔ میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا، لیکن افسوس کہ اس کی سمجھ میں میری کوئی بات نہ آ سکی۔ میں اپنے مقصد میں ناکامیاب رہا۔ میرے سامنے ایک گنڈا موجود، لیکن اس کے اظہار سے کہیں بدماشی یا گنڈا گردی نہیں ٹپکتی تھی۔ وہ کسی روایتی عاشق کی زبان میں محبت کا فلسفہ بول رہا تھا۔ نظام دین کی فراہم کردہ معلومات میرے ذہن میں نقش تھی۔ ناجی کا بیان اسے لگا نہیں کھاتا تھا بلکہ اس کے متضاد تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے الجھ کر رہ گیا۔ میں نے ناجی کو مزید کریدنے کی خاطر کہا
میری معلومات کے مطابق نازیہ 2 گھنٹے بعد اپنے گھر واپس آئی تھی۔ کیا اتنی دیر تک تم ڈیرے پر اس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے، یا پھر؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے ناجی کو دیکھا۔ وہ متعامل لہجے میں بولا، میں نے نازی پر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہر جتن کر ڈالا، بڑی بڑی قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اس کے لیے سنجیدہ ہوں۔ اگر وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے تو میں اس کی خاطر بدمعاشی چھوڑ کر ایک سیدھا سادہ شریف انسان بننے کو تیار ہوں، بلکہ اگر وہ مثبت رد عمل بھی ظاہر کر دے تو میں اس کی ہر بات، فرمائش، مطالبہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں اس کی خاطر ہر آزمائش سے گزر جاؤں گا۔ وہ ایک ہی بات پر اڑی رہی، وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اور آئندہ بھی نفرت کا ارادہ ظاہر کر رہی تھی۔ افسوس، میں اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا۔ یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی تھی۔ نازیہ نے ناجی سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ اپنی مرضی سے ناجی کے ساتھ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتی تھی۔ کجا کہ وہ ناجی کے ہیلوں بہانوں میں آ کر اس کے ڈیرے تک چلی گئی تھی۔ ناجی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارا تھا، یا تو اس کے پہلے بیان میں کوئی گڑبڑ تھی، وہ زبردستی نازیہ کو اپنے ڈیرے پر لے گیا ہوگا، یا پھر نفرت والی بات میں وہ وزن نہیں تھا جو ناجی نے بیان کیا تھا۔ میں نے انہی حالات کے پیش نظر اس سے سوال کیا، ناجی یہ تو تم تسلیم کر چکے ہو کہ نازیہ کو تمہارے جذبات کا یقین نہیں آیا تھا اور تمہارے بارے میں اس کے جذبات مبنی بر نفرین تھے، چنانچہ تم نے انتقامی سوچ کے زیر اثر اس سے بدتمیزی کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ وہ متجب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، زیادہ اداکاری دکھانے کی ضرورت نہیں ناجی عرف پاجی۔ مجھے پتہ چلا ہے اس موقع پر تم نے نازیہ سے دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں اس نے نہ صرف تمہارے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا بلکہ تمہارے منہ پر اس نے تھوک بھی دیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تھپڑ اور تھوک والا واقعہ تو درست ہے، وہ اپنی بائیں گال کو سہلاتے ہوئے بولا، مگر دست درازی والی بات بالکل غلط ہے۔ دراصل میں… وہ بات نامکمل چھوڑ کر متجذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، دراصل میں کیا؟ دراصل میں اس وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں گویا ہوا، میری ہر کوشش رائگاں چلی گئی تھی۔ میں کسی بھی طرح نازی کا اعتماد حاصل نہیں کر پایا تھا۔ اس ناکامیابی نے میرے اندر بہت انتشار پیدا کر دیا۔ میں نازی کو چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور اس وقت تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ مجھے نہیں معلوم کب میں نے اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا۔ اس ساختہ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، جس پر نازیہ نے تمہیں تھپڑ اور تھوک کا تحفہ دیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا بدتمیزی اور دست درازی کسی اور شے کا نام ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا گواہ ہے اس وقت میرے ذہن میں کوئی گندی سوچ نہیں تھی، دل میں کوئی برا جذبہ نہیں تھا۔ وہ حرکت و رافتگی کے عالم میں مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ میں اس پر شرمندہ اور پشیمان ہوں۔ تمہاری شرمندگی اور پشیمانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ناجی، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور نہ ہی تم مجھے یا دوسروں کو یہ یقین دلا سکتے ہو کہ تم نے خلوص نیت سے وہ حرکت کی تھی۔ تمہارا وہ عمل بہر صورت دست درازی اور بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے آپ کو سب کچھ سچ اور صحیح بتا دیا ہے، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ آپ کی مرضی ہے یقین کریں یا نہ کریں، میری اس جسارت پر آپ مجھے جو بھی سزا چاہے دے لیں، میں قبول کر لوں گا۔ جب نازیہ نے خودکشی کر لی تو میں جی کر کیا کروں گا؟ میں خوش ہوں۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے 2 تحفے دے دیے۔ ذرا سا وقفہ کر کے اس نے دوبارہ اپنے بائیں گال کو سہلایا، پھر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ایک تحفہ تھپڑ کا، دوسرا تحفہ تھوک کا۔ میں نے کاٹدار آواز میں کہا، اگر نازیہ اپنی موت سے قبل تمہیں 2 تحفے دے گئی ہے تو وہ تمہارے 2 تحفے بھی وصول کر گئی ہے۔ میرے 2 تحفے؟ وہ اچھل پڑا۔ ہاں، میں نے تمہاری طرف سے دیے جانے والے 2 عدد تحفوں کی بات کی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں چپکتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں آپ کون سے تحفوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں جن تحفوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں تم بخوبی جانتے ہو ناجی، میں نے بدستور اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یا تو وہ واقعی بے خبر اور لا علم تھا یا پھر انجان بننے کی کامیاب اداکاری کر رہا تھا۔ انتہائی سنجیدگی سے بولا، آپ ان تحفوں کی ذرا وضاحت تو کریں۔ ناجی نے اپنے اور نازیہ کے بیچ پائی جانے والی جس فضا کا حوالہ دیا تھا، اس کے پیش نظر یہ تو ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ نازیہ نے اسے قیامی گھڑی کا تحفہ قبول کیا ہوگا۔ وہ ناجی سے شدید نفرت کرتی تھی۔ تحفے تحائف تو اپنوں سے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ جنہیں انسان پسند کرتا ہے، جنہیں چاہتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے۔ غیروں اور قابل نفرت لوگوں سے تحائف کا تبادلہ نہیں کیا جاتا۔ اس روشنی میں قیامی گھڑی نازیہ کے پاس اس کے کسی اپنے کے توسط سے پہنچی تھی۔ کوئی ایسا شخص جس پر وہ بھروسہ کرتی ہو، اسے چاہتی ہو یا کم از کم اسے پسند ضرور کرتی ہو۔
ناجی اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، تاہم میں نے اپنی تسلی اور تصدیق کی خاطر مذکورہ گھڑی اسے دکھاتے ہوئے پوچھا،